بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ڈی ایف کورس ہمارا چل رہا ہے اور اب تک ہم نے یہ سیکھ لیا کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے یا اپنی مہارت کو استعمال کر کے جب ہم کوئی کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم موبائل کے اندر ڈیجیٹل ڈائری کیسے بنائیں اور اس کے اندر کیسے اپنا ڈیٹا جمع کریں۔ تو اب دیکھیں، یہ میں نے کیپ نوٹ کے اندر اپنی ایک پوری کتاب مکمل لکھ لی ہے۔ یہ 8 اسباق کا میرا وزن شعری کا کورس ہے اور اس میں گویا میں نے 8 صفحے بنائے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے زیادہ بن جائیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس کو اب ہم آگے جو ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ کتابی شکل نہیں ہے۔ ایک تو اردو فونٹ نہیں ہے، دوسرا اس کے اندر ہیڈنگ جو ہے وہ بڑی چھوٹی کرنی ہوتی ہے، اور اس کو پھر ہم اس کو پی ڈی ایف بنائیں تو یہ کیپ نوٹ کے اندر پی ڈی ایف بنانے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ آج میں آپ کو ایک ایپ کی نشاندہی کروں گا صرف، اور ایک ایپ میں کے اندر ہم کام کریں گے، جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے کئی ساری ایپس کے اندر سے، اس میں ہم کام کریں گے۔ تو پہلے تو میں آپ کو ایک ایپ کی ویسے ہی نشاندہی کر دیتا ہوں، بونس کے طور پر سمجھ لیں، اور اس ایپ کا نام ہے جے نوٹس۔ یہ جو پیلے رنگ کی ایپ نظر آ رہی ہے نا، یہ ایپ ہے، آپ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو چلانا سیکھیں۔ میں نے آپ حضرات کی اس کورس کے لیے جو اگلی جو ڈیزائننگ کی ایپ تلاش کر رہا تھا تو اس میں مجھے ایک یہ ایپ ایسی نظر آئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اس کو لائف ٹائم پرچیز بھی کر لیا۔ یہ دیکھیں، اس کی اپ گریڈ سروس جو ہے وہ سالانہ 1200 روپے تھی اور لائف ٹائم جو ہے وہ 1450 روپے تھی۔ تو یہ میں نے الحمدللہ اس کو لے لیا ہے، اور اسی وجہ سے میرے اوپر دیکھیں جو لوگو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر تاج بنا ہوا ہے۔ خیر، اگر آپ اس کو پرچیز نہ بھی کریں تو مجھے تو چونکہ شوق ہے نا ان چیزوں کا، اس وجہ سے میرا یہ موقف ہے کہ خرچہ کریں گے تو ہمیں نئی سے نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ تو اس ایپ کو تو میں اپنی کتابیں بنانے کے لیے بہت کثرت سے بھی استعمال کروں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا ٹیٹوریل نہیں بتا رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اب خود بھی جیسے میں نے آج ابھی چلا چلا کے سیکھا، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر خوبی پتہ ہے کیا ہے کہ اس میں کئی سارے صفحات آپ بنا سکتے ہیں اور ان صفحات کی پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ اردو لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کام کافی پیچیدہ ہے، تو اس وجہ سے میں صرف اس کی میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہماری جو آج کی ایپ ہے وہ ہے امیجیٹر۔ امیج سے نا، امیجیٹر۔ تو اس پر میں کلک کرتا ہوں، اس کا میں لنک آپ کو دے دوں گا، پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں ہم کیا کریں گے، اپنے ڈیٹا کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے جیسے بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنے وزن شعری کورس کا پہلا سبق ویسے ہی ڈیزائن کیا تھا، اگرچہ میں بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں ویسے ہی اس کو چلانا سیکھ رہا تھا صرف آپ حضرات کی خاطر، اور یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کو بھی پرچیز کر لیا ہے۔ اور پرچیز اس لیے کیا، اس کا فری ورژن بھی ایسا ہے کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، مگر ماہانہ 200 روپے تو تھا صرف، تو میں نے 200 روپے دے کر میں نے کہا اس کے جو باقی فیچرز بھی ہیں وہ بھی چیک کر لوں میں۔ تو اس میں پیچھے آتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم آتے ہیں ہوم پر۔ جب آپ یہ ایپ کھولیں گے نا تو آپ کے سامنے یہ ایپ اس طرح کھلے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں سے نیو پیج پر آپ کلک کریں اور یہاں آپ کے سامنے سارے سائز آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے نیچے دیکھیں A4 ہے، یہ A4 وہ والا سائز ہے جو ہم فوٹو کاپی کرواتے ہیں نا، جو پیج ہوتا ہے یہ وہ والا سائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے آپ کوئی بھی سائز منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ واٹس ایپ کا اسٹیٹس لے لیں تو بھی میرے خیال میں، کیونکہ اگر ہم کوئی پی ڈی ایف بناتے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ موبائل کے اندر کھلے، مگر یہ تھوڑا سا لمبائی میں بھی ہونا چاہیے نا، تو یہ والا پیج بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ اس میں پیج پر کلک کریں، یہ دیکھیے یہ نیچے پیج لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس پر کلک کریں اور اس کے آگے دیکھیے یہ سائز لکھا ہوا ہے، یہاں کلک کریں تو یہاں سے ہم اس کو دوبارہ ری سائز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اچھا، یہ انہوں نے تھوڑا سا لمبا کرنے کا بھی دیا ہوا ہے نا، ہائٹ اور width۔ تو ہم اس کی ہائٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں 2.5۔ اب اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ میرے خیال میں وہ سائز ہے جو ہم پی ڈی ایف کی کتاب اگر بنائیں نا تو اس کے لیے بڑا موزوں رہے گا۔ اب ہم اس کو ڈن کر دیتا ہوں میں، نیچے جو بھی تبدیلی کریں تو آپ کے سامنے ڈن کا بٹن آئے گا۔ یہ ایک بالکل بلینک پیج ہے ہمارے سامنے۔ اب اس پر ہم یہ جو ہمارا کورس ہے اس کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کورس
اس کورس کا پہلا سبق ابھی میں نے کھولا ہوا تھا، وہی کھل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں پہلا سبق پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے کاپی پیسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایڈ پر کلک کرنا ہے، ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر بیچ میں کرسر آ گیا، پہلا سبق آ گیا، ڈن کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے پہلا ٹیکسٹ آ گیا، اس کو ان تیروں کی مدد سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اس ڈبے کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر تبدیلی کیسے ہوگی، اس کو پہلے میں ڈن کر دیتا ہوں تاکہ یہ ان سلیکٹ ہو جائے۔ یعنی ابھی صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، پہلا سبق جو لکھا ہوا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے قابو میں آ گیا۔ اب دیکھیں نیچے بہت سارے اس میں اختیارات ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ سارے تو ایک ایک کر کے آپ چیک کرتے رہیے گا۔ اس میں فوری طور پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس کا ہیڈنگ تو لال ہوتی ہے نا، تو ہیڈنگ اس کو ہم لال لینے دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایڈٹ میں جا کر یہ دو نقطوں کو ہٹا دیتے ہیں، ڈن کر دیتے ہیں۔ اور اس میں فونٹ کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ فونٹ اس میں انہوں نے بڑے مزے کے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ شروع ہوتے ہی دیکھیں انہوں نے اردو کا فونٹ دیا ہے، اور اردو کے اور بھی بہت اچھے اچھے فونٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ ہیڈنگ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سبق کون سا، دیکھیے پہلا سبق لکھا ہوا آ رہا ہے نا، جو اچھا لگے نا ہیڈنگ کے اعتبار سے اس کو ہم اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا بہتر لگ رہا ہے، ڈن، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا سائز بڑا کرنا ہے، سائز پر کلک کرتے ہیں اور اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی آسانی سے پلس کا بٹن دبا کے بھی بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں۔ اچھا، اس کو جیسے ہی پکڑتے ہیں لال لکیر آتی ہے، لال لکیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ڈبہ بیچ میں آ گیا ہے بالکل، تو لال لکیر کے ذریعے سے اس کو ڈن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں اسٹائلز پر اگر آپ کلک کریں تو بڑے خوبصورت اسٹائل آپ کے سامنے آئیں گے، دیکھیں یہ دیکھتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ چلیں تھوڑی رنگ برنگی کتاب بنے گی، ڈیجیٹل کتاب ہے نا ویسے بھی ہماری، تو یہ ہم نے اب اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں تو یہ ہماری ہیڈنگ تیار ہو گئی۔ دوسری کیا چیز ہے ہمارے پاس، جو پہلا سبق ہے اس کا جو نام ہے، اس نام کو یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں، سلیکٹ کر کے کاپی، اور یہاں آتا ہوں دوبارہ اس ایپ میں، ایڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، ٹیکسٹ پر کلک کرتا ہوں، اور یہاں پہ کرسر پہ انگلی رکھ کر اس کو پیسٹ کر کے ڈن کر دیتا ہوں، اور یہ جو ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور اس میں ہم رائٹ کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے وہ کام ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں پر ویڈیو کو تیز کر دیا ہے میں نے، اور اس کو جو ہے ہم بارڈر دے دیں۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس کی بارڈر بن گیا اس کا۔ تو اس میں ہاں یہ ٹلٹ کر کے دیں، ایکس اور وائی دو الگ الگ چیزوں میں ٹلٹ ہوتا ہے۔ ٹلٹ کا مطلب کیا ہے دیکھیں، خود ہی نظر آئے گا آپ کو، یہ دیکھیں یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، اور وائی میں کیسے ٹیڑھا ہوگا، ایسے ٹیڑھا ہوگا۔ اب دیکھیں تو یہ آپ کا پہلا سبق تیار ہو گیا ہے، اور اس میں اب صفحہ نمبر لگا دیتے ہیں ہم۔ آپ کا پہلا صفحہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے آپ کی یہ کتاب PDF فارمیٹ میں تیار ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے باقی صفحات کی بھی میں اسی طرح ڈیزائننگ کروں گا۔ اب ہم دباتے ہیں سیو کے بٹن پہ۔ سب سے پہلے تو اس کو ایز پروجیکٹ سیو کر لیں تاکہ اس میں بعد میں کوئی غلطی آپ کو درست کرنی ہو تو وہ آپ کر سکیں۔ اب اسے دوبارہ سیو پر کلک کریں اور ایکسپورٹ ٹو گیلری اس کے برابر میں تیر پر کلک کریں۔ آپ اس کو ایز JPG یا ایز PNG دونوں میں سے کوئی بھی لے کر اس کو ایکسپورٹ کریں، تو یہ آپ کے موبائل میں گیلری کے اندر سیو ہو جائے گا۔ ایسی ہر صفحے کی یعنی 8 اسباق ہیں تو ان کے 8 صفحے بنے، 10 صفحے بنے، 15 صفحے بنیں گے، میں ان سب کی JPG بنا لوں گا۔ اگلے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بہت ساری JPGs کو ایک PDF میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ اب میں اسپیڈ تھوڑی تیز کر کے آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوسرا سبق میں نے اس کے اندر ڈیزائن کیا، اب یہ میں تیسرا سبق ڈیزائن کر رہا ہوں، اور اب یہ میں چوتھا سبق اس کے اندر ڈیزائن کر رہا ہوں۔ یہ 5واں سبق ہے، یہ 6واں سبق ہے، اور یہ 7واں سبق ڈیزائن ہو رہا ہے، اور یہ آخری سبق اس کے اندر ڈیزائن ہو رہا ہے۔ اب ایک ایک کر کے آپ یہ دیکھیں دوسرا سبق ڈیزائن ہوا، اس کا پہلا صفحہ ہے، یہ دوسرے سبق کا دوسرا صفحہ ہے، اور اس کے بعد یہ تیسرا سبق ہے،
یہ چوتھا سبق آ گیا۔ تو یہ سارے اسباق کی ایک ایک کر کے الحمدللہ میں نے ڈیزائننگ مکمل کر لی ہے۔ یہ ٹیٹوریل بنانے میں مجھے بہت وقت لگا ہے، کئی گھنٹے لگے ہیں۔ آپ کو بھی اسی طرح خوب محنت کرنی پڑے گی، خوب مشق کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو یہ چیز انشاءاللہ کرنے آ جائے گی۔